سینہ زندگی کا قرینہ روح مکہ مدینہ۔ اسٹوڈیوز سے آپ کا خیر مقدم ہے۔ لاہور اسٹوڈیوز سے اس ٹرانسمیشن کا آغاز ہوتا ہے۔ شان رمضان، رحمت سحر اور صاحبزادہ تسلیم احمد صابری صاحب اس کا آغاز کیا کرتے ہیں۔ بہت خوبصورت انداز میں تمام گفتگو آپ تک پہنچتی ہیں، ہدایہ عقیدت آپ تک پہنچتے ہیں۔ اور جب ہم کراچی اسٹوڈیوز حاضر ہوتے ہیں تو مرحبا یا مصطفیٰ سیزن 14 کے ساتھ ہم یہاں موجود ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ ثنا خاں ہوتے ہیں۔ اور ابتداءً میں یہ بات بتاتا چلوں کہ اب تک جتنے ہمارے کنٹسٹنٹ آئے ہیں اب تک، یعنی کہ اس سیزن 14 میں ان سب کو مبارکباد اس لیے پیش کرتا ہوں کہ یہ سب کے سب بے انتہا ٹیلنٹڈ تھے۔ آئے، انہوں نے اپنے اپنے طور پر اپنی عقیدتیں پیش کی، اور اس کے بعد جو رہ گئے، جو آپ کے سامنے آ رہے ہیں پول، اپنے اپنے پول کی نمائندگی کرتے ہوئے، تو میں ان سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ الحمدللہ ان سب نے اپنی آواز، اپنا انداز، اپنا لہن جو ہے دنیا بھر کے ناظرین تک پہنچایا، جسے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا گیا۔ اس بات کی مبارکباد ہمیں سوشل میڈیا پر بھی ملتی ہے، پرسنل ہمیں بھی ملتی ہے کہ یہ جو نوجوان ہیں مستقبل کے بہت بڑے ثنا خان ہیں انشاءاللہ۔ تو اس اعتبار سے ان کی حوصلہ افزائی بھی ضروری ہے اور ان کو اس پیمانے پر پرکھنا بھی بہت ضروری ہے۔ ہم آغاز کیا کرتے ہیں آقا نامدار حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدایہ درود سے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ہمارے ساتھ موجود ہوا کرتے ہیں عالمی شہرت یافتہ ثنا خانان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن حضرات نے اپنی زندگی کے شب و روز شعبہ نعت کو دیے، اپنا آرام نہیں دیکھا، اپنے گھر کو نہیں دیکھا، اسفار میں رہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا و توصیف میں مشغول اور مصروف رہے۔ اور نعت کی یہ برکت ہے کہ آج بھی ان کے چہرے شاداب ہیں، ان کی آوازیں تر و تازہ ہیں۔ الحاج سید صبی الدین صبی رحمانی صاحب تشریف فرما ہیں، آپ کے ساتھ تشریف فرمائے الحاج صدیق اسماعیل صاحب، آپ کے ساتھ تشریف فرمائے ارشاد انجم قریشی صاحب۔ تینوں حضرات کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور ٹرینرز بھی موجود ہیں، وہ ٹرینرز کی جو ان نعت خوانوں کو تیار کرتے ہیں، انتخاب کلام ان کو دیتے ہیں، ان کو بتایا جاتا ہے کہ کیا اس کے اندر باریکیاں ہیں، طرز کیسے پڑھنی ہے، آپ کو پریزنٹیشن کیسی ہونی ہے، آپ کو کس انترے میں کتنا اونچا جانا ہے، کون سا نوٹ آپ نے استعمال کرنا ہے یہاں پر، یہ سب باتیں ماشاءاللہ دانیال شیخ، تصدق رسول اور علی شبیر بتاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور پہلا ہمارا جو سیگمنٹ ہوا کرتا ہے، پہلا راؤنڈ جو ہے وہ ہے نوائے حسان کا، جس میں جو ہے یہ اپنی اپنی سولو پرفارمنسز دیتے ہیں۔ اس میں ایک استائی یعنی مطلع پیش کیا جاتا ہے، 2 انترے کی اجازت ہوتی ہے، اس کے بعد یہ اپنی جگہ لیتے ہیں، اور تینوں جب یہ پڑھ چکے ہوتے ہیں تو پھر ہم جیوری سے ان کے بارے میں رائے لیا کرتے ہیں۔ جیوری کی اجازت سے آغاز کر رہے ہیں اس سیگمنٹ کا نوائے حسان کا۔ سب سے پہلے علی رضا سے میں گزارش کروں گا تشریف لائیں اور بارگاہ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ آپ سے گزارش ہے کہ جب ہم حضور کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں نا درود یا نعت کے لیے بلاتے ہیں تو فوراً درود پڑھ لیا کریں، چونکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ بخیل ہے وہ شخص کہ جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شیدا تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاموں سے یہ شیدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا
تیرا اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی دستگیری میری تنہائی کی تو نے ہی تو کی میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا ماشاءاللہ تشریف رکھیں اور مقابلے کا آغاز ہی ایسا سنسنی خیز ہوا ہے اور ایسی ابتدا ہوئی ہے لگ رہا ہے کہ آج کا مقابلہ بہت آگے جا کے مشکلات کا شکار کر دے گا ایک دوسرے کے لیے اور یقیناً جو آنے والے ہیں وہ بھی بڑے عزم کے ساتھ آئیں گے چونکہ پہلی پرفارمنس بہت زبردست گئی ہے اور اس بات سے آپ بھی اس بات کی گواہی دیں گے اور آپ بھی گواہی دیں گے عمیر علی ہمارے بہت اچھے شناخہ ماشاءاللہ آزاد کشمیر سے آپ کا تعلق ہے تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں یہ احمد ندوی قاسمی کا کلام پیش کیا گیا اور فرماتے ہیں کہ اب بھی ظلمات فروشوں کو گلا ہے تجھ سے رات باقی تھی کہ سورج نکل آیا تیرا میں نے جب آپ کی دہلیز کو آقا چوما یوں لگا آپ نے جیسے میرا ماتھا چوما میں بتاتا ہوں تمہیں عشق نوردی کیا ہے میں بتاتا ہوں تمہیں عشق نوردی کیا ہے ایک
आहट के लिए सारा मदीना चूमा चूमा एक आहट के लिए सारा मदीना चूमा आपको ख्वाब में देखा तो मुक़द्दर जागे आपको ख्वाब में देखा तो मुक़द्दर जागे झूम उठा नात पढ़ी रो दिया लिपटा चूमा झूम उठा नात पढ़े रो दिया लिपटा चूमा मैंने जब आपके दहलीज को आका चूमा सुभान अल्लाह। आइए, उमैर अली साहब ने हज़रत मुज़फ़्फ़र वारसी रहमतुल्लाह अलैह का लिखा हुआ कलाम पेश किया, और जब कैफ, सुरूर, हुजूर और इन तमाम कैफियत को यकजा कर लिया जाए तो मुज़फ़्फ़र वारसी का कलाम बन जाता है, जो अपने कैफियत जो है वो सुनने वालों के दिलों पर जो है मुरतब करता हुआ नज़र आता है। अगरचे दो ही शेर हों, लेकिन वो दो अशार जो है बड़े बड़े दवामीन पे हमें भारी नज़र आते हैं। एक वक्फ़ा लेते हैं, वक्फ़े के बाद हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहिएगा। रहमतों का महीना, अज़मतों का सफीना, जिंदगी का करीना, रूह मक्का मदीना, आदमी आदमी को बनाता है ये इंसान। जी जनाब, आपका खैर मकदम है। नवाए हसन का एक अभी जो नातख़्वां है वो बाकी है, ये पढ़ लेंगे तो फिर हम राय की जानिब जाएंगे। और मैं ये भी बता दूं कि आज के या गुज़िश्ता तमाम मुकाबलों के जो विनर्स हैं वो 2-2 पॉइंट लेकर जो है वो क्वालिफाई किया उन्होंने। ये टोटल 10 राउंड है, टोटल आज 7वां राउंड है, तो ये भी बड़ी इनके लिए एक बहुत बड़ी एक अपॉर्चुनिटी है कि ये दोबारा से आ रहे हैं इसके अंदर लौट कर। ये नहीं कि नॉकआउट सिस्टम के जो जिसका 1 नंबर है तो वो कट गया, ऐसा नहीं है। तो दिल बर्दाश्ता भी नहीं होना है, आज़म और हौसला जवान रखना है, जीत की लगन को बिल्कुल यकीनी तौर पर अपने साथ रखना है और नात पेश करनी है। गुजर खान से गुलाम मुस्तफ़ा से गुजारिश करूंगा तशरीफ़ लाएं। नवाए हसन की आज के इस मुकाबले के आखिरी शरीक हैं, उसके बाद हम बढ़ेंगे संग संग नातरंग की जानिब। मुझे रोशनी की तलाश थी, मैं दरे नबी पे चला गया। हुआ यूं
کہ پھر شب حشر تک میری خاک سے نہ اٹھا گیا. ہوا یوں کہ پھر شب حشر تک میری خاک سے نہ اٹھا گیا. مجھے روشنی کی تلاش تھی. مجھے جب کیا طلب آپ نے، وہ گھڑی تھی میرے عروج کی. مجھے جب کیا طلب آپ نے، وہ گھڑی تھی میرے عروج کی. میں نکل پڑا سر شام ہی، میرے شوق سے نہ رکا گیا. میں نکل پڑا سر شام ہی، میرے شوق سے نہ رکا گیا. مجھے روشنی کی تلاش تھی. غزل کے در کی کنیز ہے، غزل کے در کی کنیز ہے. دل و جان سے مجھ کو عزیز ہے. میں کہ نغمہ گر ہوں حضور کا، میری لوح جاں پہ لکھا گیا. مجھے روشنی کی تلاش تھی. ماشاءاللہ. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو کلام پیش کیے جاتے ہیں بہت معروف کلاموں کے حوالے سے تو آگہی ہوتی ہے بسا اوقات، لیکن جو اردو ادب سے یا نعتی ادب سے وابستہ لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کس کا کلام ہے. یہ ریاض حسین چودھری صاحب کا کلام جو پیش کیا گیا، بڑے زبردست نعت گو جن کی بہت کتب جو ہے وہ منصہ شہود پر ظاہر ہوئی، انہی کے کلاموں سے. کلام سبھی بھائی کیا کہیے گا اس موقع پر؟ تینوں نے بھرپور کوشش کی ہے اور نعت کے نئے افق نظر آ رہے ہیں، اس میں آپ کیا کہیے گا؟ دعت کی ایک صورت تو یہ ہوتی ہے کہ خاموشی ہو جائے بالکل. ہائے ہائے. ایک حیرت کدا ہے جس میں آدمی گم ہو جائے، بولنے کا نہ رہے. یا پھر یہ ہوتا ہے کہ بہت دیر اس پر گفتگو کی جائے اس کی جزیات پر. آج کے ہمارے تینوں جو پڑھنے والے ہیں انہوں نے اپنی اپنی پڑھت سے ایک بہت بنیادی بات ثابت کر کے دکھائی. بعض لوگ سر کو خود پہ حاوی کر لیتے ہیں، بعض لوگ سر پر حاوی ہو جاتے ہیں. وہ پڑھتے وقت اتنے کمفرٹیبل ہوتے ہیں اپنی ادائی میں، اپنے فن کے اظہار میں، کہ وہ سروں سے جیسے کھیل رہے ہوں. کیا بات. اور یہ ہوتا ہے شدید ریاضت سے. پھر جو کلام انہوں نے انتخاب کیے وہ جذباتی سطح پر اتنے لبریز تھے کیا بات کہ کوئی بھی سنے گا نا تو وہ بیٹھ نہیں سکتا اس کی آنکھوں سے چھما چھم داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا، چاہے وہ آنکھوں سے داد دے چاہے لبوں سے داد دے. داد کی معراج تو ہے ہی ہے کہ آنکھ بھیگ جائے نعت خوانی میں. تو آج تو ماشاءاللہ تینوں نے ایسا پڑھا ہے کہ ان کی آواز میں، ان کے انداز میں، ان کے معاملات میں، ان کے فن سے زیادہ
ان کی روح کا گداز، ان کے ادب کا اظہار، ان کے معنی و مطالب سے آگاہ ہو کر پڑھنے کی کیفیت سب کے یہاں یکساں نمایاں نظر آئی ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک ہی مقابلے میں تینوں ایک جیسا پڑھ کے دکھائیں، یعنی کسی کو یہ نہ کہا جا سکے کہ اس کے یہاں یہ ہے۔ کیا بات، بہت سنہری الفاظ میں آپ نے ان کو بہت داد آپ ان کی ستائش کی ہے۔ الحاج صدیق اسماعیل صاحب کیا کہیے گا جو سبھی بھائی نے کہا، ان کے سننے کے بعد آپ کی کیا رائے ہے؟ بنیادی باتیں تو سبھی بھائی نے بتا دی ہیں، جی لیکن تینوں ثنا خوانوں نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، بالکل سر کے لحاظ سے، کلام کے انتخاب کے لحاظ سے، کیا اچھی بات کی آپ نے، واہ۔ اور ہم پہلے سے کہتے آ رہے تھے کہ اتنے لمبے لمبے سر، ہاں راگ راگنی یہ وہ، اب اس میں دیکھیں آپ کو فرق نظر آ رہا ہے۔ تو بڑے سروں کے ساتھ اور بڑے دھیمے لہجے میں واہ واہ، کہ کلام دل کو لگتا ہے نا، تو پھر آنکھوں سے بھی آنسو جاری ہوتے ہیں۔ ایک جملہ اللہ ان کو خوش جی بات نکل جائے گی، اور یہی داد کا مقام ہے۔ دیکھو، پڑھنے والا اگر کومل پڑھنے والا ہے تو اسے کہیں چیخنے چلانے کی ضرورت نہیں پیش آتی ہے، اور وہ جذبہ محسوس کر کے نکلتا ہے جیسے دکھایا۔ اور جو پڑھنے والا ریاضت کی بنیاد پر ہے، وہ بھی اگر فن سے ویسا ہی اظہار کر دے اور جذبہ ویسے ہی تر و تازہ رہے، تو یہ دونوں معراج ہیں اپنے اپنے مقام پر۔ کیا بات، ہر پڑھنے والا چاہے کلاسیکل ہو چاہے نارمل ہو، سادہ، اگر وہ فیل کرا دیتا ہے نعت، یہی معراج ہے، تو یہی معراج ہے۔ یہی معراج ہے نعت خواں کی۔ ارشاد انجم قریشی صاحب، نعت کے ساتھ آپ کی بڑی انوالومنٹ ہے، کیسا سنا آپ نے؟ میرا یہ خیال ہے کہ آفٹر دی comprehensive comments by my both seniors, اپنا کیا کہتے ہیں سبھی بھائی اور صدیق اسماعیل صاحب، I have no comments. This is the outstanding performance. کیا بات، outstanding performance. کیا بات، اور I salute to him کہ یہ بچے فیوچر کا وہ سرمایہ ہیں بالکل، کہ جنہوں نے آج یہ دکھا دیے کہ عشق مصطفیٰ کیا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہترین رائے کے ساتھ ہم بڑھ رہے ہیں آگے، اور ہم سنگ نعت رنگ کی جانب بڑھ رہے ہیں، لیکن ایک وقفہ حائل ہے۔ وقفے سے جیسے ہی لوٹیں گے فوری طور پہ ان ثنا خوانوں کو وہ کلام دیا جائے گا جو کلام انہوں نے پڑھنا ہے۔ دیکھیں کیا یہ کس انداز میں پیش کرتے ہیں۔ حاضر ہوتے ہیں وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ رحمتوں کا مہینہ، عظمتوں کا سفینہ، زندگی کا قرینہ، روح مکہ مدینہ، آدمی کو بناتا ہے یہ انسان۔ جی جناب، آپ کا خیر مقدم ہے۔ نوائے حسان یہاں پر مکمل ہوا، بہترین آراء کے ساتھ، اشکبار آنکھوں کے ساتھ، ستائشی کلمات کے ساتھ یہ راؤنڈ اپنے اختتام کو پہنچا، اور اگلے راؤنڈ کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ عامر بھائی بھی اس بات کو ایگری کریں گے، اور ہماری جیوری بھی، کہ اب تک جتنے مقابلے ہوئے ہیں اس میں نوائے حسان میں بہت زبردست انہوں نے پرفارمنس دی ہے۔ اصل میں ان کا امتحان ہوتا ہے اس راؤنڈ میں جس کا نام ہے سنگ نعت رنگ، چونکہ ان کو کلام دیا جاتا ہے، اس کو کس طرح پیش کرتے ہیں، یہیں پر ان کا اصل امتحان ہوتا ہے۔ تو جناب آغاز کر رہے ہیں آپ کی اجازت سے، ہم سنگ نعت رنگ کا علی رضا آئیں اور پہلے اپنا کلام لیں، وہاں سے آرام سے اپنا کلام لیں۔ دیکھیں آپ کے حصے میں کون سا کلام آتا ہے، اس کلام کو پیش کریں گے، اور اس کے بعد اسی طرح بالترتیب ہمارے دونوں ثناخواں بھی اپنا اپنا کلام حاصل کریں گے، اور اس کے بعد اس کلام کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ یہاں پہ آئیں، بسم اللہ۔ اے ختم رسل مکی مدنی، اے ختم رسل مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں، کوئی نہیں، اے ختم رسل۔ اوصاف تو سب نے پائے ہیں، اوصاف تو سب نے پائے
پر حسن سراپا کوئی نہیں، پر حسن سراپا کوئی نہیں، آدم سے جناب عیسیٰ تک، آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسول۔ ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ یہ دیکھا آپ نے اس راؤنڈ میں اور اس راؤنڈ میں فرق، استائی اور انتیرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ کتنی انٹینشن ہے اس طرز پر اور کتنی کس طرح کا پیش کیا جا رہا ہے کلام۔ عمیر بھائی کی باری ہے اور عمیر بھائی بھی ایک کلام پیش کریں گے، ایک یہاں پیچھے اور تھوڑا سا ادھر۔ میں آپ کے لیے کلام لے کر آتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ آپ کے حصے میں کون سا کلام آ رہا ہے۔ الحاج صدیق اسماعیل صاحب نے بڑے پیار سے ایک پرچی نکال کے دی ہے اور وہ کلام ہے کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت۔ یہ کلام ہے پروفیسر اقبال عظیم کا۔ عمیر بھائی بسم اللہ۔ یہ اتفاق ہے کہ جس نے بھی ان کے لیے پرچی نکالی ہے پہلی مرتبہ بھی، تو ان کے حصے میں اقبال عظیم صاحب کا ہی کلام کیا آیا۔ بات کیا بات کیا بات، واہ واہ واہ، کمال۔ یہ بھی کمال ہے۔ کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، وہاں کوئی رتبے میں عدنان عالی، مرادوں سے دامن نہیں کوئی خالی، قطاریں لگائے کھڑے ہیں سوالی، میں ایک ہاتھ سے دل سنبھالے ہوئے تھا، تو تھی دوسرے ہاتھ میں ان کی جالی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تو کیسے، نہ یہ ہاتھ خالی نہ وہ ہاتھ خالی، کھلا ہے سبھی کے لیے باب رحمت، کیا کہنا ہے؟ وہاں کوئی رتبے میں ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ۔ سنگ سنگ نعت رنگ کے آخری شریک جو ہیں وہ ان کا نام ہے غلام مصطفیٰ، تشریف لائیں اور پہلے اپنا دیکھیں کلام آپ کے حصے میں کون سا آتا ہے اور کس انداز میں اسے آپ پیش کرتے ہیں، کس شاعر کا کلام ہوتا ہے۔ یہ اندازہ نہیں ہے مجھے کہ کون سی پرچی آپ کے ہاتھ آ رہی ہے اور کون سا کلام آپ کے حصے میں آ رہا ہے۔ بسم اللہ، اپنی جگہ پہ آئیں، بسم اللہ کریں۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا، کھلے گی قسمت کبھی، کھلے گی قسمت کبھی تو میری، کبھی
تو میرا سلام ہوگا، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ خلاف معشوق کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا۔ خلاف معشوق کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا۔ خدا بھی ہوگا ادھر ہی ہے دل، جدھر وہ عالی مقام ہوگا، در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنی جگہ لیں اور بہت اچھے انداز میں غلام مصطفیٰ نے کلام پیش کیا۔ محفل سما میں پہلے یہ پیش کیا گیا کلام، اور اس کے بعد ہمارے بہت ہی دل کے قریب ثنا خواں ذوالفقار علی حسینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کلام کو پیش کیا۔ کیف ٹونکی کا یہ کلام ہے، اور جو کلام پیش کیا گیا بہر صورت اب مرحلہ بہت قریب ہے، وہ کہ جس کا آپ کو بھی انتظار ہے، مجھے بھی انتظار ہے، اور رزلٹ بس ترتیب کے مراحل میں ہے۔ کیا کہیے گا سبھی بھائی اس راؤنڈ کے حوالے سے؟ کچھ میں چاہتا ہوں آپ کے کچھ۔ یہ ایک مشکل راؤنڈ ہے ظاہر ہے، اور ہر مرتبہ اور آپ نے دیکھ لیا پرفارمنس سے بھی اندازہ ظاہر ہے، پتہ چل جاتا ہے فوراً۔ میں کامنٹ زیادہ نہیں کرتا کیونکہ آج میں نعت شریف سننا چاہتا ہوں اپنے اساتذہ سے ماشاء اللہ۔ تو کامنٹ کا یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جب آپ کوئی کلام جو آپ نے نہ پڑھا ہو اچانک پڑھیں گے تو کہیں اسکیل اونچا ہو جاتا ہے، کہیں نیچا ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود بنانے کی اور نبھانے کی کوشش کی ثنا خانوں نے۔ جس نے زیادہ بہتر کی اسے نمبر زیادہ ملے، جس نے کم بہتر کی اسے نمبر کم ملے۔ ٹھیک ہے، صدیق بھائی کیا کہیں گے؟ الحاج صدیق اسماعیل صاحب۔ بس دیکھیں، ان کو یہ کلام دیا گیا، لیکن یہ وہی کلام تھے جو محفلوں میں پڑھے جاتے ہیں۔ بالکل، یہ باقاعدہ ثنا خواں ہیں، تو ان کے ذہن میں تو ظاہر ہے یہ ٹیون بھی ہوگی، یہ کلام بھی ان کو دیکھ کر، تو تینوں نے اس میں بھی کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اللہ تعالیٰ اب نمبروں پر ہے کہ یہ نمبر صرف ایک رسم ہے، جی لیکن اجر تو ان کو وہاں سے ہی ملے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ بہت اچھی بات۔ ارشاد بھائی آپ اپنے ویلیوبل کمنٹس دے دیں فائنلی، تاکہ پھر ہم اس کو رزلٹ کی طرف لے کر جائیں۔ جی ماشاءاللہ جی، سب نے بہت اچھا پڑھا ہے، بس ایک چیز کا خیال رکھیں ماشاءاللہ، ہمیشہ آپ کے سر اور تال میں بہتے ہوئے کم از کم الفاظ کی جو ادائیگی ہے اس کو خاطر خواہ میں رکھیں، تاکہ وہ لفظ نکھر کے سامنے آ جائے۔ باقی ماشاءاللہ آپ سب نے بہت ہی اچھا پڑھا ہے، بہت اچھا۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ جناب، جوری کا بہت شکریہ۔ روزانہ کی بنیاد پر ماشاءاللہ یہ حضرات تشریف رکھتے ہیں، اور بہت ہی دیانت کے ساتھ، بڑی کنسسٹنسی کے ساتھ، بہت توجہ ارتکاز کے ساتھ یہ سنتے ہیں، اس کے بعد نمبر دیتے ہیں اور آپ کے حوالے کر دیتے ہیں۔ بہرحال میں کلام لاسٹ میں لیں گے ہم انشاءاللہ، پہلے ہم ریزلٹس کی جانب آ جائے، لیکن ریزلٹس بھی نہیں، پہلے اسپانسرز۔ میں شکر گزار ہوں اپنے اسپانسرز کا، سیلانی اسپائسز اور ایجوکیٹ پبلیکیشنز، اور اس کے علاوہ جو ہے فائنلسٹ کے لیے جو انعامات ہیں، کیش انعامات جو ہیں، ہمارے بہت محترم ہمیشہ سے سرپرستی کرتے ہیں محترم جناب سہیل شم صاحب کا بہت شکر گزار ہوں کہ جو فائنلسٹ میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کو کیش پرائزز دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ 1 لاکھ کی ممبرشپ ہے وائلڈ وینچر واٹر پارک کی جانب سے، دیکھیں کس کے حصے میں آتی ہے، اور کرسز بیوٹی کی جانب سے بھی انعامات ہیں انشاءاللہ، وہ بھی دیے جائیں گے۔ اور اب تھوڑی سی محنت آپ کر لیتے تو آپ آگے جا سکتے تھے، یا آپ کے لیے بھی یہ چانس تھا، لیکن آج 2 پوائنٹ کسی ایک نے لینے تھے، جیوری نے فیصلہ دے دیا ہے، آخر میں نعت بھی لینی ہے، اور آج کا فیصلہ ایسا تاریخی فیصلہ ہوا ہے کہ آج کسی ایک نے 2 پوائنٹ لینے تھے،
ہماری جیوری کے فیصلے کے مطابق آج تینوں نے 2-2 پوائنٹ لے لیے ہیں اور تینوں کوالیفائی کر گئے ہیں. تینوں نے 2-2 پوائنٹ لے کر کوالیفائی کر لیا ہے. اور جیوری کے فیصلے کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ بہت اچھا سنا اور بہت ستائشی کلمات. آخر میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے پیش کریں گے ہمارے ٹرینرز جو ہیں. اور اس کے بعد جو سیگمنٹ ہے ہمارے بہت اچھے ہوسٹ جناب سمیر احمد صاحب دہن میں زباں تمہارے لیے پیش کریں گے. اور اس کے بعد علم و علماء کی محفل سجے گی. تو یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا. بسم اللہ. یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی. یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی. یا محمد نور مجسم. وصف بیان ہو کسے، تیری کون کرے گا بڑائی. صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی. اس گرد سفر میں گم ہے، اس گرد سفر میں گم ہے. جبریل امی کی رسائی. یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم. یہ رنگ بہار گلشن، یہ رنگ بہار گلشن، یہ گل اور گل کا جو صلی اللہ، یہ گل اور گل کا جو اس نور قدم کا دھوبن، اس نور قدم کا دھوبن، اس دھوبن کی رعنائی. یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم. رنگ بہار گلشن، یہ رنگ بہار گلشن، یہ گل اور گل کا جو یہ گل اور گل کا جو تیرے نور قدم کا دھون، تیرے نور قدم کا دھون، اس گلشن کی رعنائی. یا محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم. تیری ایک نظر